اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السامعین، السلام علیکم۔ واعظ حضرات جب کوئی مسئلہ لے کر چلتے ہیں تو اس کی دلیلیں جب وہ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں تو مجھے تو نظر نہیں آیا کہ وہ کسی اصول کے تحت دلیلیں دیتے ہوں۔ جہاں جس کی مرضی ہوتی ہے وہی باتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط ایسے ہوتے ہیں جو سب کے تسلیم شدہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اسلام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک اصول ہے۔ سب سے پہلے اس مسئلے کے بارے میں قرآن حکیم میں دیکھیں گے۔ اگر قرآن شریف میں اس کے مسئلے کا حل موجود ہے تو فابہا، اگر خدا نخواستہ وہاں سے ہم کو نہیں ملا، یہ نہیں ہے کہ قرآن میں اس مسئلے کا حل موجود نہیں ہے بلکہ ہمیں وہاں سے نہیں ملا، تو پھر ہم حدیث مبارکہ میں دیکھیں گے۔ جب اگر حدیث مبارکہ میں بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو اس میں امت کا اجماع دیکھیں گے، کیا علماء کرام کی اکثریت کس مسئلے کی طرف ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اس کو دیکھیں گے۔ اگر وہاں بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، چوتھے نمبر پر قیاس آ جائے گا، یعنی ہم اس پر تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، اور آسان لفظ میں اگر میں کہوں تو یہ بات رہے گی کہ نامعلوم کو معلوم کے تحت لا کر مسئلے کا حل کریں گے۔ یہ چار وہ سٹیپس ہیں جو کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ آج عام طور پر ایک دلیل دی جاتی ہے کہ وہ بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اور صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئی وہ بھی بدعت ہے۔ اس طرح اگر وہ صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی اس کے بعد وجود میں آئی تو وہ بھی بدعت ہے۔ اسی طرح سے چلتے چلتے یعنی وہاں دلیل یہ لی جاتی ہے کہ جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوئی اس کے بعد آئے گی تو وہ بدعت ہوگی۔ میں نے اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ بدعت کیا ہے، حسنہ ہے، سیئہ کیا ہے، وہ نہیں، اس کو چھوڑنا ہے۔ میں نے صرف بات کرنی ہے کہ وہ اصول و ضوابط کیا ہیں۔ کسی بھی مسئلے کو دیکھنے کے لیے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کا قرآن شریف میں کوئی ثبوت ملتا ہے، احادیث مبارکہ میں کوئی ملتا ہے، یا اجماع امت میں سے ہے، یا قیاس کے تحت آتا ہے۔ ان میں سے ان چاروں میں سے اگر کسی ایک مسئلے سے وہ حل ہو جاتا ہے، کسی ایک عنوان کے تحت وہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ یعنی عام لفظوں میں اگر بات کروں تو یہ ہے کہ اسلام کا ایک دائرہ ہے، ہم نے اس دائرے کے اندر رہنا ہے، اسلام کے دائرے سے باہر نہیں جانا ہے۔ جیسا کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے شاید تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث مبارکہ پڑھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، کچھ چیزوں سے روک دیا ہے، اور کچھ چیزوں کے بارے میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بھول گیا ہوں، بلکہ وہ تمہارے لیے رخصت ہے، رخصت کو اختیار کر لیا کرو۔ یعنی ہم نے وہ دیکھنا ہے، اگر اسلام کی زد پڑتی ہے کسی مسئلے پر، اسلام کسی مسئلے سے روکتا ہے تو ہمیں رک جانا ہے، جس کا امر ہوتا ہے، جس کا حکم ہوتا ہے وہ کرنا ہے تو کر لینا ہے، اور جو چیز جس کے بارے میں بیان نہیں ملتا اس کو دیکھیں گے، کسی معلوم کے تحت لائیں گے، یعنی قیاس کریں گے۔ اگر وہ اسلام کے دائرے میں رہے گا تو اس کو وہ قابل تسلیم ہے، اگر اسلام کی کہیں سے کوئی زد پڑتی ہوگی تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ یعنی وہی چیز قرآن، حدیث مبارکہ، اجماع اور قیاس، اس کے علاوہ کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم کسی کو فتویٰ دیں، کسی کے جائز اور ناجائز ہونے کا حکم لگا دیں۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک قرآن شریف کی سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں، اس میں کچھ چیزیں آئیں گی جو میں آگے چل کر بیان کروں گا، پہلے میں وہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَکُمْ فَاذْکُرُوا اللَّهَ كَالذِّکْرِ آبَاءَکُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِکْرًا، یعنی جب آپ لوگ حج کے مناسک ادا کر لیں تو اللہ کا ذکر کیجئے جیسے تم ذکر کرتے ہو اپنے آباء و اجداد کا۔ اب اس آیت مبارکہ سے یہ بات تو ظاہر ہوگی
جو ذکر کی بات کی جا رہی ہے یہ نماز کی نہیں، روزے کی نہیں، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، حج کیسے ادا کرنا ہے، یعنی یہ جو احکام دین کے شعائر ہیں ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جو چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احسان کیے ان احسانوں کو یاد کرنے کی ہے۔ جیسے ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واذکر بایام اللہ ہے، اللہ کے دنوں کو یاد کرو، یعنی ان دنوں کو یاد کرو جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام کیا، آپ پر رحمتیں نازل کی۔ اب دیکھیے جب ہم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ اتنے بہادر تھے، اتنے اچھے تھے، اچھے کام کرتے تھے، کبھی بھی کوئی اپنے باپ کی خامیاں بیان نہیں کرتا، ہمیشہ اچھائیاں بیان کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا ہے، اور اس سلسلے میں جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہے تو بہت سے ایام آتے ہیں، یعنی میلاد النبی آتی ہے، یوم عاشور ہے، اور دوسرے ایام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعامات کیے۔ جب اللہ تعالیٰ انعام کرے گا تو اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، لیکن یہاں ایک بات ضرور کہنے کی ہے، کسی بھی یوم کو جسے ہم مناتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے آسمانوں سے کھانا مائدہ نازل فرما دے جسے ہم کھائیں اور تیرا شکر ادا کریں اور وہ ہمارے لیے عید ہو۔ یہی بات جب اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے انعامت کرتا ہے تو ان کے شکر کے لیے اس کا بیان کرنا، دوسروں تک پہنچانا وہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ظاہر ہوتی ہے، جب ہم ذکر کریں گے تو وہ بلند آواز میں کریں گے، مجمع میں کریں گے، یعنی خاص طور پر آپ جب دیکھتے ہیں کہ عید میلاد النبی پر بہت سے اعتراض کیے جاتے ہیں کہ یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھی، حضور کے مسلم کے دور میں نہیں، جبکہ قرآن مجید واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم مناسک حج ادا کر چکو تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دنوں کا، اللہ تعالیٰ کے ان احسانوں کو یاد کرو، اور کیسے کرو؟ بلند آواز سے کرو، مجمع میں کرو۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں ایسی چیزیں جن پر اسلام کی طرف سے کوئی زد پڑتی ہوگی، جو اسلام میں جائز نہیں ہوں گی، ایسی چیزوں کو ان ایام میں شامل نہیں کریں گے، ان ایام پر ان تہواروں پر ان کو شامل نہیں کریں گے۔ اگر ان کو شامل کریں گے تو وہی چیزیں منع کرنے کی ہیں، نہ کہ اصل تہوار کو منع کرنا چاہیے۔ یہ جتنے بھی اسلامی تہوار ہیں ان میں سے اگر کوئی ایسی چیزیں آ جائیں جن پر اعتراض ہو، جن پر جو اسلام کی تعلیمات کے مخالف ہوں، ان کو اس میں سے نکال دیجیے، اور اصل دن جو ہے اس کو رہنے دیجیے، اس کو کیجیے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا پڑے گا، یعنی خرافات کو نکالنا ہوگا اور اصل چیزوں کو بحال رکھنا ہوگا۔ قرآن کا واضح حکم ہے۔ معزز ناظرین سامعین، میں نے یہ بات اس لیے کی کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ واعظ حضرات وغیرہ جو ہیں وہ اپنی طرف سے اپنی دلیلیں بنا لیتے ہیں اور انہی دلیلوں کا پرچار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ایک غلط چیز ہے۔ اس طرح سے اسلامی تعلیمات جو ہیں ان پر زد پڑتی ہے، ان میں سے اصل کو، صحیح کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، جو کہ آج کے دور میں ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی چیزوں پر جو ہمارے رہنماؤں نے ہمارے لیے اصول مقرر کر دیے ہیں ان کے ساتھ چلیں، اور ہر مسئلے کو اسی کے تحت پرکھیں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ یعنی سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرآن چیز میں کوئی چیز موجود ہے، اس کا ذکر پایا جاتا ہے، اگر وہاں ثبوت ملا تو ٹھیک، نہیں تو حدیث مبارکہ میں دیکھیں گے، اگر وہاں بھی نہیں ہوگا تو اجماع امت میں دیکھیں گے۔ اجماع امت کے بارے ایک اور بات بھی دیکھنے کی ہے۔ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک صاحب جو تھے وہ تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے ایک دو آدمیوں کے علماء کرام کے نام لے کر کہہ دیا یہ اجماع نہیں ہوا۔ وہ ایسا نہیں ہوتا بھائی، اجماع اسے کہتے ہیں جن پر اکثر علماء کرام کا اجماع ہو، وہ سب متفق ہوں۔ ساروں کا کوئی نہیں کہتا بھی سارے متفق ہوں گے، یعنی اکثریت متفق ہو وہ اجماع ہوتا ہے۔ اسی طرح اور قیاس بھی جو ہے وہ اسی لیے اگر نئی چیز آئی ہے اسے ہم دیکھیں گے، ان اصول و ضوابط کے مطابق دیکھ لیں گے، اگر ان پر وہ پورا اترے گا ٹھیک، اگر پورا نہیں اترے گا تو اسے چھوڑ دیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے اور اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔